الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد. آج کے درس کا عنوان ہے نزول وحی کی کیفیت. کیفیت سے مراد یہ نہیں کہ کیسے وحی نازل ہوتی تھی نا، اصل میں مجھے تو اس جو ہے ہیڈنگ پر ہی اعتراض ہے، سمجھ رہے ہیں. ہونا چاہیے تھا وحی کا اثر، سمجھ رہے ہیں، یا نزول وحی کے وقت رسول خدا کی کیفیت، سمجھ رہے ہیں. وحی کی کیفیت نہیں بلکہ رسول ہاں، وحی کی کیفیت نہیں، جس کے اوپر وحی نازل ہوتی تھی ان کی کیفیت ان کی کیا کیفیت ہوتی تھی، کیا حالت ہوتی تھی. نزول وحی کی کیفیت نزول وحی کی کیفیت. ہاں، تو عنوان یہ ہے، لیکن مطلب یہی ہے کہ جب اللہ کی جانب سے وحی ہوتی تھی رسول خدا پر، تو اس وحی کا کیا اثر ہوتا تھا، کیا کیفیت، کیا حالات طاری ہوتے تھے رسول خدا کے اوپر. کہہ رہے کہ جب رسول خدا کے اوپر مستقیماً براہ راست وحی نازل ہوتی تھی. کل بتایا تھا کہ وحی تین طریقے سے نازل ہوئی، ٹھیک ہے. ایک مستقیماً، ایک پردے کے پیچھے سے، فرشتے کے ذریعے سے. تو یہ جو مستقیماً اور بغیر کسی واسطے کے جب رسول خدا پر وحی نازل ہوتی تھی، تو اس وحی کی گرانی اور اس کی سنگینی کی وجہ سے رسول خدا کا پورا بدن گرم ہو جاتا تھا، جسم سے پسینہ باہر آنے لگتا تھا، ٹپکنے لگتا تھا. اگر سواری کے اوپر آپ بیٹھے ہوئے ہوتے تھے تو سواری وحی کے وزن سے اور بوجھ سے دبنا شروع ہو جاتی تھی، اور اس قدر زمین سے نزدیک ہو جاتی تھی کہ کبھی کبھی اس کا شکم زمین سے لگ جاتا تھا. سمجھے؟ اگر رسول خدا کسی صحابی کے پہلو میں اگر بیٹھے ہوئے ہوتے تھے اور بدن کا کوئی حصہ پہلو میں بیٹھے ہوئے شخص سے متصل ہوتا تھا، ٹچ ہوتا تھا، یا کسی کے زانو پہ آپ کا زانو ہوتا تھا اور وحی مستقیم نازل ہوتی تھی، تو وحی کی سنگینی کی وجہ سے وہ دوسرا شخص کی جس کے زانو پر رسول خدا کا زانو ہوتا تھا، وہ سنگینی کو برداشت نہیں کر پاتا تھا. وحی میں ایک وزن ہوتا ہے، وحی میں ایک سنگینی ہوتی ہے. جس وزن اور جس سنگینی کا اثر ہم نے دیکھا ہے رسول خدا کی ذات کے اوپر، کہ جب بھی مستقیماً وحی نازل ہوتی تھی تو وحی کی وجہ سے آپ کا پورا جسم، پورا بدن گرم ہو جاتا تھا، آپ کے جسم سے پسینہ ٹپکنے لگتا تھا. اگر آپ اونٹ کی پشت پر ہیں یا گھوڑے کی پشت پر ہیں اور وحی مستقیم نازل ہو رہی ہے، تو اس وحی کی سنگینی کی وجہ سے وہ جانور، وہ اونٹ یا گھوڑا کی جس کی پشت پر آپ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ زمین گیر ہونے لگتا تھا. سمجھ نہیں؟ اس کا شکم، اس کا پیٹ زمین سے مل جاتا تھا یا قریب ہوتا تھا کہ مل جائے. اس طریقے سے جب پیغمبر اسلام پر براہ راست وحی نازل ہوتی تھی مستقیماً، تو اس قدر آپ کو گرانی کا، سنگینی کا احساس ہوتا تھا کہ آپ کا پورا بدن گرم ہو جاتا ہے. اب یہ جانتے ہیں، یہ انسان کی طبیعت میں چیز شامل ہے کہ کوئی وزنی اور سنگین چیز آپ کے اوپر ڈال دی جائے، رکھ دی جائے، تو ہاں، بدن آپ کا گرم ہو جائے گا اور پھر پسینہ آپ کے جسم سے ٹپکنے لگے گا. تو وہی کہ اس قدر گرانی ہوتی تھی، اتنی سنگینی ہوتی تھی، تو اس کی وجہ سے رسول خدا کا جسم گرم ہو جاتا تھا اور جبین مبارک سے پسینہ ٹپکنے لگتا تھا. وحی مستقیم کے نزول کے وقت اگر آپ کسی اونٹ کی پشت پر یا کسی گھوڑے کی پشت پر ہوتے تھے تو وہ اونٹ یا وہ گھوڑا اتنا جھک جاتا تھا کہ اس کا پیر تقریباً زمین سے لگ جاتا تھا. یعنی
وحی کا اثر صرف ذات پیغمبر پر نہیں ہوتا تھا، سمجھ رہے ہیں، بلکہ غیر مستقیم طریقے سے اس چیز پر بھی ہوتا تھا جس پر رسول خدا ہوتے تھے، یا رسول خدا کا بوجھ جس پر ہوتا تھا، سمجھ رہے ہیں۔ حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ سورہ مائدہ کے نزول کے وقت، جس وقت سورہ مائدہ نازل ہو رہا تھا، رسول خدا شہبہ نامی ایک ناقے پر سوار تھے۔ رسول خدا کی ایک اونٹنی تھی جس کا نام تھا شہبہ۔ اسی شہبہ نامی اونٹنی پر جب رسول خدا سوار تھے تو سورہ مائدہ نازل ہو رہا تھا، تو وحی کی سنگینی اور اس کی ثقالت اور گرانی کی وجہ سے آپ کا ناقہ ٹھہر گیا اور اتنا خم ہو گیا، زمین کی طرف جھک گیا کہ قریب تھا کہ اس کی ناف زمین سے لگ جائے، اس کا شکم زمین سے لگ جائے، اور رسول خدا کی بھی حالت غیر ہو گئی تھی، اور آپ سہارے کے لیے اپنا ہاتھ ایک صحابی کے سر پر رکھے ہوئے تھے۔ ایک دوسری روایت جو عبادہ ابن صامت سے ہے، یہ کہتے ہیں کہ نزول وحی کے موقع پر رسول خدا کا چہرہ اور بدن متغیر ہو جاتا تھا، کبھی کبھی چہرے کی رنگت بدل جاتی تھی، سرخی کی طرف مائل ہو جاتا تھا، زرد ہو جاتا تھا، یا جس وقت انسان کے سر پہ یا جسم کے کسی بھی حصے پہ کوئی بوجھ ڈالا جائے، کوئی دباؤ ڈالا جائے، تو دباؤ کے وقت جو انسان کے چہرے کی کیفیت ہوتی ہے اس طریقے سے چہرے کا رنگ بدل جاتا تھا، اور صحابہ آپ کے چہرے کو دیکھ کر کے اپنا سر جھکا لیتے تھے۔ اور کبھی ایسا بھی ہوتا تھا کہ اگر رسول خدا بیٹھے ہوئے ہیں اصحاب کے بیچ اور صحاب کے درمیان، اور آپ کا زانو کسی دوسرے صحابی کے زانو کے اوپر ہے اور وہی مستقیم نازل ہوتی تھی، تو اس کا اثر صرف رسول خدا پر نہیں ہوتا تھا، بلکہ وہ صحابی کی جس کے زانو پر زانوِ پیغمبر ہوتا تھا وہ بھی اس کی سنگینی کو محسوس کرتا تھا، وہ رسول خدا کے زانو کے وزن کو برداشت نہیں کر پاتا تھا۔ اب سوال یہ ہے کہ وحی کا جو یہ اثر ہے اور صاحب وحی کے اوپر وحی کی سنگینی اور اس کی گرانی کا جو اثر ذکر کیا گیا ہے، بیان کیا گیا ہے، کیا یہ تمام چیزیں قابل درک ہیں؟ یہ چیزیں قابل درک نہیں ہیں، وہ اس لیے کہ جو چیز سنگینی کا اور گرانی کا سبب ہے، یعنی وحی الہی، حقیقت وحی سے چونکہ ہم آشنا نہیں ہیں، حقیقت وحی سے ہم آگاہ نہیں ہیں، لہذا اس کی سنگینی سے بھی سوچیں گے کہ یہ کیسے بھائی ایک پیغام آ رہا، اس پیغام میں کہاں سے سنگینی ہو جائے گی، وہ پیغام اتنا وزنی کیسے ہو جائے گا کہ رسول خدا برداشت نہ کر سکے، چہرے کا رنگ متغیر ہو جائے، بدن گرم ہو جائے، پسینہ ٹپکنے لگے جسم سے، سواری کے اوپر ہو تو سواری دبنے لگے، کسی دوسرے انسان کے زانوں پر زانو ہو تو وہ نہ برداشت کر سکے۔ پیغام میں اتنا اثر، پیغام میں اتنی سنگینی ہو سکتی ہے، ہو سکتی ہے، چونکہ ہم حقیقت وحی سے آشنا نہیں ہیں، لہذا وحی کا جو اثر ہے وہ اثر ہمارے ادراک میں نہیں آتا ہے۔ اگر ہم حقیقت وحی سے آگاہ ہوتے، آشنا ہوتے، حقیقت وحی کا اگر ہمیں علم ہوتا تو یہ تمام چیزیں ہمارے لیے درک کرنا اور سمجھنا ان کا سہل اور آسان ہوتا۔ بہر صورت اس کے بارے میں اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ یہ چیزیں آپ کے لیے سمجھنا سہل اور آسان ہو جائے تو وحی کے سلسلے میں جو کتابیں لکھی گئی ہیں جن میں حقیقت وحی کو بیان کیا گیا ہے، اب جائیے ان کتابوں کا مطالعہ کیجیے،
وہاں سے آپ کو حقیقت وحی کا علم ہوگا، اور پھر وحی کے جو اثرات ہیں وہ آپ کو سمجھ میں آ جائیں گے۔ ٹھیک، تو کہنے کہ کبھی ایسا بھی ہوتا تھا کہ نزول وحی کے وقت اگر پیغمبر اسلام کا زانو، آپ کا گھٹنا کسی دوسرے سے متصل ہوتا تھا تو زانو پیغمبر کی گرانی کی وجہ سے آپ کا پیر اتنا بھاری اور وزنی ہو جاتا تھا کہ وہ دوسرا شخص وہ برداشت نہیں کر پاتا تھا۔ چونکہ ہم وحی کی حقیقت کو نہیں جانتے، حقیقت وحی کو سمجھنے سے ہم عاجز ہیں، لہذا وحی کے نزول کے وقت رسول خدا پر یہ حالات کیوں طاری ہوتے تھے ہمیں سمجھ میں نہیں آتے۔ مزید تفصیلات کے لیے وحی اور اس کی کیفیت کے موضوع پر جو کتابیں لکھی گئی ہیں ان کتابوں کی طرف مراجعہ کیجیے، خاص طور سے التمہید فی علوم القرآن۔ اس کتاب میں جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 62 کے بعد سے تفصیل کے ساتھ گفتگو کی گئی ہے۔ وحی کے بارے میں تفصیلی معلومات اگر آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو التمہید فی علوم القرآن کی طرف مراجعہ کیجیے، وحی اور اس کی کیفیت کے بارے میں آپ کو۔ یہ درس تمام ہو گیا، اب یہاں درس کے آخر میں سوالات ہیں۔ درس میں جو چیزیں آپ پڑھ چکے ہیں انہی کے متعلق کچھ سوالات دیے گئے ہیں، ٹھیک؟ ان سوالات کو پڑھ کر کے آپ لوگ جواب دیجئے۔ لغوی اعتبار سے وحی کی تعریف کرتے ہوئے بتائیے کہ قرآن مجید میں وحی کا استعمال کن معنوں میں ہوا ہے۔ وحی کے لغوی معنی آپ پڑھ چکے ہیں، کیا کیا ہے؟ اشارہ ہے، کنایا ہے، ہاں جی وہ تمام چیزیں۔ اس کے بعد قرآن مجید میں وحی 4 معنوں کے لیے استعمال ہوا ہے، مثلا تفصیل میں جائیے۔ مندرجہ ذیل آیت میں وحی کا کیا مطلب ہے؟ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ، اس میں کیا ہے؟ وسوسہ شیطانی یا الہام ہے نا، وحی الہام ہی کی طرح۔ پھر انبیاء وحی کے اخذ کرنے میں کبھی بھی تعجب یا غلطی سے دوچار کیوں نہیں ہوتے تھے؟ وحی میں انبیاء یا جن کے اوپر وحی ہوتی ہے وہ منبع وحی سے آشنا ہوتے ہیں، وہ مرکز وحی کو جانتے ہیں کہ یہ پیغام، یہ وحی جہاں سے آ رہی ہے کون ہے، کس کی طرف سے آ رہی ہے۔ لیکن الہام میں مرکز الہام کا پتہ نہیں ہوتا، اسی لیے انبیاء علیہ السلام دریافت وحی میں تردد میں، تشکیک میں اور تحیر میں مبتلا نہیں ہوتے۔ ظاہر سی بات ہے جب مرکز کا علم ہوگا پتہ چلے گا یہ کہاں سے۔ رسالت و نبوت سے مخصوص وحی کے اقسام مع تعریف بیان کیجئے۔ رسالت و نبوت سے مخصوص وحی کے اقسام، رسالت و نبوت سے مخصوص وحی کے کتنی قسمیں ہیں؟ 3 ہیں، ایک مستقیماً بلا واسطہ، ایک پردے کے پیچھے سے براہ احتجاج۔ جی، براہ راست نزول وحی کے موقع پر پیغمبر کی کیا حالت ہوتی تھی؟ وحی کی سنگینی کی وجہ سے کیا ہے؟ آپ کا بدن گرم ہو جاتا تھا، جسم سے پسینہ ٹپکنے لگتا تھا، اگر سواری کے اوپر ہوتے تھے تو سواری زمین گیر ہونے لگتی تھی، ٹھیک ہے؟ اگر کسی صحابی کے زانو پر آپ کا زانو ہوتا تھا تو وہ صحابی کیا ہے اس کی گرانی کو برداشت نہیں کر پاتا تھا۔ یہ تمام چیزیں